رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. جیسا کہ مسلسل 2 دن سے مولا کائنات وصی رسول جانشین رسول خلیفہ اول کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. کہ علم علی اور سخاوت علی اور عدالت علی، کیونکہ میرے مولا کے علم کا مقابلہ کرنے والوں نے بہت کرنا چاہا لیکن کوئی مقابلہ کر نہ سکا. علی جیسی نہ عدالت کسی نے کی نہ سخاوت کسی نے کی. ابھی ہمارے چھوٹے بھائی نے اشعار پڑھے ہیں ایران کے متعلق کہ ایران اتنی حفاظت میں کیوں ہے. دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہیں تب بھی حفاظت. بھائی ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں، کہیں شہر میں جائیں گے یا کہیں دوسرے شہر جائیں گے تو ہمارے گھر کے بزرگ جو ہیں اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ایک کپڑا لیں گے، اس کپڑے میں روپے کا سکہ لگائیں گے اور اس سکے کو باندھ کے ہمارے بازو پہ باندھ دیتے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ ایمان ضامن ہے. ایمان ضامن ہے. بھائی پیسہ ہندوستان کا ہے، پیسہ انڈیا کا ہے، لیکن جب وہ اس کپڑے میں لپٹ جائے اور نیت ہم کر لیں ہندوستان کا پیسہ بھی ہماری حفاظت کر دیتا ہے. تو جب ایک ہندوستان کا پیسہ ہمارے بازو پہ بن جائے تو ہماری حفاظت ہو جائے. تو جو خود وہاں سو رہا ہو کسی مجال ایران کا کوئی نقصان پہنچا سکے. سلوار بھیجا محمد
جو ہے یہ قوم گھبرا نہیں رہی ہے. کیوں گھبرائے گی؟ کیوں گھبرائے گی؟ کیونکہ امام ضامین ہی وہاں موجود ہے جو حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ قوم گھبرانے والی قوم نہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا کأنہ بنیان مرصوصہ. بے شک یہ وہ عمارت ہے جو سیس پلائی گئی ہے. تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جس کی شان میں نازل ہوئی. تو جب دیکھا گیا پتا کیا تو یہ آیت جو ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے شان میں نازل ہوئی. جب آپ کو میدان میں لڑتا دیکھا تو کہا کأنہ بنیان مرصوصہ. جب جو ہے بستر رسول پر دیکھا تو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جب آپ کو جو ہے علم کے منصب پہ دیکھا تو کہتے عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور جب جو ہے آپ کی طہارت پر نگاہ پڑی تو کہتے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ. اور جب آپ کی سخاوت پہ پڑی تو کہا إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہ وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں بھی زکات دیا کرتے ہیں. یہ جو ہے آیت نازل ہوئی کی شان میں. یعنی یوں کہہ دوں کہ علی کرامات کرتے گئے ان کی شان میں آیتیں نازل ہوتی. تو میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے کچھ امیر کائنات کی شجاعت پہ روشنی ڈالنی ہے اور تھوڑی روشنی ولایت پہ ڈالنی ہے تاکہ جو میرا موضوع میں لے کر چلا تھا وہ آج ختم ہو جائے. آج جو ہے اختتام پذیر ہو جائے, تمام ہو جائے. تو آج جو میرا جو انتخاب ہے وہ شجاعت اور ولایت ہے. تو شجاعت اگر آپ دیکھیں اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. سوچ رہا ہوں کہ ایک دو جنگیں آپ کے سامنے پڑھ دیا جائے اور زیادہ طولانی گفتگو نہ ہو, مختصر اشاروں میں بیان کرتا ہوا ولایت پہ لا کے ختم کر دوں. اس کے بعد رب کے مسائل. آپ دیکھیے کہ جنگ خیبر, کیونکہ جنگیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے, آج جنگیں پڑھنا بہت کم ہو گیا ہے منبر سے. جنگیں ہم پڑھیں گے تبھی تو ہمارے جوانوں میں وہ شجاعت پیدا ہوگی اور ان کو علم ہوگا کہ کس بہادری کے ساتھ علی میدان میں جاتے تھے. کہ دشمن نام صرف علی آئے نہیں ہے, صرف نام سنا تو کانپنے لگے. نام سنا تو علی کا نام سنتے ہی لوگ کانپ جاتے تھے. جنگ خیبر ہے 40 دن مسلسل, کیونکہ یہ جو خیبر واقع ہوا تھا یہ یہودیوں کے درمیان واقع ہوا. تو یہودی جو رہتے تھے وہ قلعہ قنوس کے بعد وہ بسیرا ان کا رہتا تھا اور وہ وہاں سے کوئی بھی تاجر گزرتا تھا اس کو لوٹ لیا کرتے تھے, ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے. پیغمبر اکرم کو جب اس کا علم ہوا تو پیغمبر اکرم نے بارہا ان سے کہا کہ دیکھو اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ, اپنی حرکت سے باز آ جاؤ, اس کو چھوڑ دو. اور دیکھیے کبھی علی مرتضیٰ نے پہلی تلوار کبھی نہیں چلائی, پہلا اول جنگ کبھی نہیں کیا. تو میں نے تو صرف کتابوں میں پڑھا, کتابوں میں سنا, لیکن حقیقت میں بھی ہم نے دیکھ لیا. کہاں دیکھا؟ ایران میں دیکھ لیا. ایران میں دیکھ لیا کہ کل وہاں علی پہلا حملہ نہیں کرتے تھے, یہاں علی کا بیٹے نے کبھی پہلا حملہ نہ کیا. سامنے سے جب سامنے سے حملہ ہوا تو اس کا جواب دیا, اور ایسا جواب دیا, ایسا جواب دیا, یا یوں کہوں جتنے خطرناک زندگی میں آغائے خامنائی نہیں تھے اتنے شہادت کے بعد ہو گئے کہ دشمنوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے. سلوات
शिकार करता था, तो उसने एक शेर को गोली मार दिया, शेर वहीं पे गिर गया, ढेर हो गया जमीन पर। तो दूसरा कह रहा है उसके साथ जो था कैमरामैन, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बेवकूफ हो रहे हो, कहा कि उसको भी खतरा डला नहीं है, नहीं सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ लग रहा मर चुका है, कहा मैंने बहुत शेर मारा है, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे तजुर्बा ज्यादा है, क्योंकि शेर जितना पहले खुखार नहीं होता उतना जख्मी के बाद जो है खुखार हो जाता है। और हैदर किसे, हैदर के मानी क्या पता, हैदर के मानी है वो शेर को क्या कहा जाता है जो तू हमला करता है, जब यानी कायदे के सामने उछल के हमला करे उसे हैदर कहते हैं। और मैं जब ये जो बात नहीं आए तो रसूल इस्लाम ने कहा कि ठीक है, हम जो है 40 दिन का तुमसे वादा करते, 40 दिन में ये मसला हल हो जाएगा। बहुत ही तवज्जो, थोड़ी सी बातें और आशिम साहब 40 दिन अब आगे हुआ। मौला रसूल इस्लाम ने पहले दिन एक साहब को भेजा, एक साहब को भेजा, जैसे ही भेजा थोड़ी देर के बाद क्या भेजा, वो भागते हुए चले आ रहे, भागते हुए चले आ रहे, साथ में फौज भी भागते हुए आ रही। अब दोनों आपस में लड़ रहे, कौन, जो सिपह सालार बनाकर भेजे गए थे, फौज के कमांडर अलमदार बनाकर गए थे, बनकर गए थे, अब वो जो सिपाही थे दोनों लड़ने लगे। हुजूर हम क्या करते, ये पहले भागते, ये पहले भाग कर आए हैं, अगर ये वहां पर डटे रहते, खड़े रहते तो हम जंग करते, लड़ाई करते। तो अब वो दोनों आपस में इसी तरह लड़ रहे थे। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन एक साहब को फिर भेजा, अलम दे करके जाओ भाई अब तुम जंग करो, तुम देखो, जाओ देखो, वहां बातचीत करो और जो है किले गमूस तक पहुंचो। अब पहले साहब तो चलिए अलम लेकर आए थे, पहले साहब जो भाग के आए थे अलम लेकर आए थे, दूसरे साहब भागकर तो आए लेकिन अलम वहीं छोड़ कर आ गए, वहीं छोड़कर चले आए। तो मुसलसल जो है 39 दिनों तक ये चलता रहा, इधर से फौज जा रही है, वो डरा रहे हैं मुसलमानों को, मुसलमान भाग कर आ रहे हैं, फिर रसूल इस्लाम भेज रहे, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे, ये मुसलसल चलता रहा। लेकिन कामयाबी मुसलमानों के हाथ नहीं आई, कोई छड़ लेकर आ रहा है, कोई अलम नहीं छोड़ दे रहा है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आई है। अब पैगंबर अकरम ने कहा, पैगंबर अकरम ने कहा कि राय तो गजब रजुलन कर्रारन गैर फर्रार है, कल मैं उसको अलम दूंगा कि जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करेगा। रसूल इस्लाम ने कह दिया। अब जो लोग थे वो भी तमन्ना करने लगे, काश अलम हमें मिल जाए, काश अलम हमें मिल जाए। सब लोग सोच रहे थे अलम हमें मिल जाए, अलम हमें मिल जाए। लेकिन मैं उनसे कहूंगा इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें सोचने की कोई बात, क्योंकि रसूल इस्लाम क्वालिफिकेशन पहले ही बता चुके हैं। भाई क्वालिफिकेशन पहले ही बता दिया कि जिसके अंदर ये चीजें होंगी उसी को अलम देंगे हम। भाई अगर तुम्हारे अंदर वो चीजें होती तो ये 39 दिनों तक भाग कर ना जाते, भाग कर ना जाते। अब जो है रसूल इस्लाम ने कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा। मालूम ये चला कि अलम बरदारी ना मर्दों के हाथ में अच्छी नहीं लगती है, अलम बरदारी जो है बहादुर और जो है आदमियों के हाथ में अच्छी लगती है, उसे अलम बरदार कहते हैं। अब जो है मौलाए कायनात अभी वहां पर है नहीं, मौलाए कायनात मदीने में है। अब जो है रसूल इस्लाम ने नमाज सुबह अदा किया,
میں اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں علی عباس بھائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نعت علیت مظہر العجائب پڑھتے ہیں، جب بھی ذرا سے ٹھوکر لگ گئی یا علی، ذرا سے ٹھوکر لگ گئی یا علی مدد یا علی مدد، لیکن جب نماز پڑھتے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی مدد نہیں چاہتے۔ تو میں ان سے یہ اعتراضاً جواب دینا چاہتا ہوں کہ جنگ خیبر میں رسول اسلام نے نماز صبح ادا کرایا، الحمد کی سورہ بگین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب مسجد سے باہر آئے اور جب علی کو یاد کیا نعت علیان نظر جائے، تو میں ان سے کہوں گا یہ ہماری سنت نہیں ہے علی کو یاد کرنا، یہ پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ اب مولا مدینے میں سنیے، جب سنیے تاکہ پتا تو چلے ہمارے مولا کی شجاعت، سخاوت تو سنا، شجاعت بھی سن لیجیے۔ اب ادھر جو ہے مولا کائنات مدینے میں ہے، آنکھ لگی ہوئی ہے، آنکھوں میں درد ہے، اتنے میں مولا نبی کی جو آواز مولا تک پہنچی، مولا نے کہا کمبر، نبی نے خیبر میں یاد کیا ہے، تب مولا خیبر یہاں سے بہت دور ہے، ہم کیسے وہاں پر پہنچیں گے؟ کمبر تم گھبراؤ نہیں، بس 1 2 3 گننا شروع کر دو، ہم خیبر میں پہنچ جائیں گے۔ بس ادھر کمبر نے کہا 1 2، ادھر علی نے کہا کمبر تینوں کو چھوڑ دو، وہ دیکھو نظر آ گیا، وہ خیمہ رسول نظر آ گیا۔ اب پہنچے مولا کائنات خیبر میں، اور پہنچنے کے بعد جو ہے مولا کائنات کو رسول اسلام اندر لے گئے، اور لے جانے کے بعد اپنی رضا ڈالی، قبا پہنایا، کمر بند باندھا، امامہ لیکن اندر نہ دیا، باہر آ کے اصحاب کے مجمع میں سر پہ امامہ رکھا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، کہنے والوں نے کہا ہوگا ہو سکتا ہو رسول امامہ اندر رکھنا بھول گئے ہو، تبھی تو باہر آ کر امامہ رکھا۔ تو میں کہوں گا رسول بھولے نہیں تھے، رسول کو معلوم ہے میرے بعد نہ رضا کی جنگ ہوگی، میرے بعد نہ قبا کی جنگ ہوگی، بلکہ میرے بعد امامے کی جنگ ہوگی۔ تو میں اپنی زندگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس امامے کا جو حقدار ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سرور بیجا محمد ہے۔ اب ادھر جو ہے علم دیا گیا، علم دیا گیا، لیکن خیبر پڑھنے کے لیے بھی جگر ہونا چاہیے، کیوں خیبر پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ادھر مولا کو علم دیا، علم برداری بدلی، جو کل فوج بزدل تھی آج اس میں شجاعت آ گئی۔ معلوم یہ چلا کہ جب علم بردار بزدل ہوتا ہے، یا جملہ بدل کے کہہ دوں جب علمدار ہی بھگوڑا ہو تو لشکر کے بھگوڑے بن جاتے ہیں، لیکن یہ قرار ہے، غیر قرار ہے۔ جب یہ غیر قرار ہے تو فوج بھی قرار نظر آئے گی۔ اب ادھر جو ہے علم ہاتھ میں ملا، اب جو بزدل فوج تھی اس میں شجاعت پیدا ہوئی، اس میں طاقت آ گئی، اور جب طاقت آ گئی تو ایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہو رہا ہے۔ اب جو ہے جب مرحب کو پتا چلا کہ بھائی قلعہ فتح ہو رہا ہے، پوچھا کیا بات ہے، یہ مسلمانوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟
یہ مسلمانوں میں اتنی شجاعت تھا جو کل بھاگ رہے تھے آج بڑے لڑ رہے ہیں آگے بڑھ کے. کیا کوئی نئی فوج آ گئی ہے؟ کوئی نئے طاقتور لوگ آ گئے؟ کل فوج تو وہی ہے. کیا بات ہے کہ علم بردار بدل چکا ہے. علم بردار بدل چکا ہے. اب مولا کائنات پہنچے اور پہنچنے کے بعد علم کو ایک پتھر پہ گاڑا. علم کو ایک پتھر پہ گاڑا. ایک مجوسی مرب کے پاس بیٹھا تھا اور اس نے مجوسی نے دیکھا کہ علی پتھر پر علم گاڑ رہے ہیں. اب مجوسی نے کہا، مرب نے کہا کہ یہ علم پتھر پہ گاڑ دیا. مجوسی کہتا ہے یہ ان کی وہ نہیں ہے، ان کے کمال تھوڑی ہے یہ، بلکہ ایک تارا ہے آسمان پہ جو وہ برج کے سامنے آ جاتا ہے تو پتھر بھی موم بن جاتا ہے، پتھر بھی موم بن جاتا ہے. اب اس مجوسی کی آواز کو ہوا نے اپنے دوست پہ لیا اور دوست پہ لینے کے بعد علی کے کانوں تک پہنچایا. علی نے اس علم کو پھر پتھر سے نکالا، پھر پتھر پہ گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا. تاریخ میں ملتا ہے کہ 9 بار علی نے اس پتھر پہ علم گاڑا. تو مجوسی کہتا ہے اے مرحب ان سے جنگ نہ کرنا، ان سے جنگ نہ کرنا. ابھی تو کہہ رہا تھا یہ ان کے کمال نہیں ہے، یہ اس تارے کا کمال ہے، اس تارے کا کمال ہے. کہنے میں اس بات پہ حیران ہوں، اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ شخص زمین پر بیٹھ کر تارے کو کیسے بدل رہا ہے. سلوات پہ جب محمد پر بیٹھ کر تارے کیسے بدل رہا ہے، تارے کیسے بدل رہا ہے. اب ادھر جو ہے مرحب نکلا قلعہ قنوز سے، ایک دیو کی شکل میں تھا، ہر چیز پہنے ہوئے تھا. جیسے ایک دیو ہوتا ہے ویسے ہی وہ اپنے قلعے سے باہر نکلا اور ایک رمزیہ اشعار پڑھنے لگا. سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جو میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، مرحب رکھا ہے. علی نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں فاتح خیبر ہوں، میں فاتح خندق ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں جو وصی رسول ہوں، میں جانشین پیغمبر ہوں، بلکہ کہا سنتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب جیسے ہی اس نے حیدر نام سنا، حیدر نام سنا ڈر گیا، کیونکہ اس کی ماں کو ایک مجوسی نے بتایا تھا کہ دیکھو حیدر نامی کوئی شخص ہوگا اس سے مقابلہ نہ کرنا، اسے مقابلہ نہ کرنا، اس سے لڑنا نہیں. لیکن یہ بھاگا نہیں، کافر تھا، یہودی تھا، لیکن خوددار تھا. میدان سے بھاگا نہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ایسا بھاگے. خود کہتے ہیں وہ کہ ہم ایسا بھاگے جیسے کوئی بکری پہاڑ پہ چڑھتی ہو. لیکن یہ خوددار تھا، یہودی تھا، خوددار تھا. میدان میں کھڑا رہا اور جب کھڑا رہا تو جو ہے میرے مولا نے کہا کہ وار کر. اب اس نے جیسے ہی وار کیا، ادھر جو ہے میرے مولا کی ذوالفقار نے اس کی تلوار کو روکا اور روکنے کے بعد جو ہے میرے مولا جو ہے رجت سے تھوڑا اٹھے اور اٹھنے کے بعد علی نے اپنی ذوالفقار سے اس مرحب کے 2 حصے کر دیے، 2 حصے کر دیے. کیوں؟ کیونکہ امام عادل برحق تھے. وہ جب قلعے سے نکلا تھا تو 2 سامان لے کر نکلا تھا. اس کا جسم ایک تھا، مولا نے اس کے جسم کو بھی 2 حصوں میں کر دیا.
لیکن وہ بھاگ کر نہیں گئے، وہ بھاگ کر نہیں گئے، کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں وہ خوددار لوگ یہودی تھے لیکن ان کی طرح بھگوڑے نہیں تھے، وہ کھڑے رہے وہیں پہ اور جو ہے مولا کائنات کی تلوار سے انتر اور حارث بھی واسلے جہنم ہوئے۔ اب جناب سلمان سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علی اس خیبر کے دروازے پاس گئے اور جانے کے بعد خیبر کے دروازے کی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، ادھر دیکھیے، اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد در سمیت اس دروازے کو اکھاڑ دیا۔ یہ وہی دروازہ تھا جسے ایک طرف 40 لوگ دوسری طرف بھی 40 لوگ مل کے اس دروازے کو کھولتے تھے۔ علی نے اپنی بہادری سے اس دروازے کو اکھاڑ دیا اور صرف اکھاڑا نہیں بلکہ اسے اپنے دوست پر بلند کر لیا اور لشکروں سے کہا کہ اس پر سے گزر جاؤ۔ سلمان نے سے پوچھا، میں پوچھو سلمان فارسی سے پوچھوں گا کہ جو ہے یہ آپ تعجب کس بات پر کر رہے ہیں؟ آپ تعجب کیا علی کی بہادری پہ کوئی شک نہیں؟ کوئی شک نہیں ہے علی کی بہادری پہ، بلکہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ علی نے دروازہ دوست پر جو اٹھا رکھتا ہے لیکن ان کے قدم زمین پر نہیں، ہوا پہ بلند ہے۔ ہوا پہ بلند ہے۔ تو آپ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے قدم کر علی کے قدم کے نیچے فرشتوں کے قدموں پر تھے کہ جو علی کے پیر ہوا پر بلند تھے۔ تو عزیزو دیکھیں خیبر میں جو ہے یہ تھے میرے مولا کی شجاعت، یہ تھے میرے مولا کی شجاعت۔ ایک ویڈیو بہت پہلے وائرل ہوئی تھی کہ کچھ نجس نطفوں کی اولادیں خیبر کے دروازے کو دکھا رہے تھے ویڈیو میں کہ یہ جو راوی کہتے ہیں کہ وہ دروازہ تھا جسے 40 لوگ مل کے کھولتے تھے، تو وہ یہ وہی چھوٹا سا دروازہ دکھا رہے تھے، چھوٹا سا۔ تو میں کہوں گا بھائی اگر تمہارے باپ میں اتنی طاقت ہوتی تو وہ دروازے کو اکھاڑ کے دکھا دیتے، باپ میں طاقت ہی نہیں تھی جو اس دروازے کو اکھاڑا۔ کیونکہ بھائی فتح اللہ اس ہاتھ پر کرتا ہے جو ید اللہ ہی ہاتھ ہوتا ہے، جو ید اللہ ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ شجاعت آپ کے سامنے پڑھ دیا، جنگ خیبر کی شجاعت پڑھ دیا۔ اب جو ہے ایک جنگ اور پڑھ دوں، اس کے بعد اب تک مسئلہ ہے کہ جنگ احد، جنگ احد کہ اس میں ایک محترمہ آئی تھی بدلہ لینے۔ شجرہ میں بتا دے رہا ہوں، ابو سفیان، ان کا بیٹا معاویہ، ان کا بیٹا یزید، بھائی ولید، باپ عتبہ اور ان کا بھائی شیبہ، یہ سارے ادھر تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خط لکھ کے بھیجا علی کے بعد، ہم لوگ تو خاندان والے ہیں، تو میرے مولا نے جملہ کہا کہ اپنے خاندان سے ہمارا خاندان کا جوڑ نہ ملانا، ہمارے خاندان کا جوڑ نہ ملانا۔ اب یہ آئے، اب ادھر کون ہے؟ مولا کائنات جناب حمزہ جو ہیں، اور بھی رسول اسلام کے صحابی تھے موجود، عمار یاسر، سارے ابو ذر، سارے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے سن 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، اور اس میں جو ہے جب جنگ ہوئی تو جنگ احد میں جو ہے رسول اسلام نے
تیر اندازوں کو فلاں گھاٹی کے پہاڑ پر تعینات کیا کہ تم یہاں پر تعینات رہو، خبردار یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اب جب وہاں پر تعینات ہو گئے تو اب جو ہے جناب حمزہ وہاں پر کھڑے ہیں۔ حمزہ کے معنی بھی عرب میں شیر کے ہیں، شیر کے، اور رسول اسلام کے چچا تھے جناب حمزہ، چچا تھے۔ اور جو ہے جب اس گھاٹی پہ کھڑا کر دیا تیر اندازوں کو تو یہ جو تھے وہاں پر افراتفری مچ گئی جنگ احد میں۔ اب جو ہے وہاں پر جو جنگ ہوئی تھی تو یہ مسلمان جو ہے جب افراتفری مچی تو افراتفری یہ مچ گئی جب مسلمان جو گھاٹی پر تعینات تھے وہ بھی پہاڑ سے اتر کے باہر نکلے۔ پہلے تو ادھر سے صدا آئی بھاگو بھاگو، پھر کچھ ہماری طرف ادھر سے بھی صدا آئی بھاگو بھاگو۔ اب دونوں بھاگ نکلے، بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم بھاگے کیوں؟ کہا کہ ہمیں یہ سننے میں آیا کہ رسول قتل کر دیے گئے، رسول قتل کر دیے گئے، تو ہم نے سوچا جب نبی نہیں رہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ اب ہے مولا کائنات سے پوچھا یا علی جب سب بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ مولا کا جملہ ایمان کے بعد کفر کس بات کا؟ ایمان کے بعد کفر کا، کہا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ ہمیں ملیں گے کہاں؟ کہا جہاں کھڑے وہیں ملیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں نہ ملیں گے؟ کہا اس لیے کہ علی نہ کبھی بھاگتی ہوئی فوج کے پیچھے جاتا ہے اور جس کو مرنا ہوتا ہے وہ خود میرے سامنے آ جاتا ہے، خود میرے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب اسی اسرا میں مولا کائنات نے دیکھا کہ رسول اسلام فلاں پہاڑ پر کھڑے ہیں، فلاں پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ اب مولا کائنات وہاں پر گئے اور جانے کے بعد جو ہے رسول اسلام کو بلند کیا، دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ وہذا، اے لوگوں دیکھو رسول یہ ہے، رسول یہ ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں سے بلند کیا تھا رسول کو جنگ میں، دیکھو رسول یہ ہے۔ رسول نے بھی کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے آج ہمیں بلند کیا، اس جنگ کا بدلہ ہم غدیر میں دیں گے۔ غدیر میں اسی طرح علی کو بھی بلند کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، صلوات محمد۔ غدیر کا وہ اس جنگ کا بدلہ تھا کہ جہاں علی نے رسول کو بلند کیا، جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ادھر مولا کائنات کو غدیر میں بھی بلند کیا، اور اتنا بلند اب یہاں پر جب جو ہے جنگ ہو رہی تھی تو اتنے میں مولا کائنات کی جو ہے تلوار ٹوٹ گئی۔ اس کو کئی بار سیدھا کیا تھا آپ نے جنگ میں، لیکن تلوار ٹوٹ گئی۔ کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، دوسری تلوار دیجیے۔ رسول نے کوئی لوہے کی تلوار نہیں دی، کھجور کی ڈالی کو توڑا پہنی اور علی کو حوالے کر دیا۔ علی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو کھجور کی ٹہنی ہے، کھجور کے پیڑ کی ہے، لیکن معرفت نبی رکھتے تھے کہ جب دستے نبوت میں کوئی چیز آ جائے تو وہ تلوار کا کام کرنے لگتی ہے۔ پھر ٹوٹی، پھر کھجور کی ٹہنی دی، پھر ٹوٹی، پھر کھجور کی ٹہنی دی۔ ادھر اللہ نے کہا ہے جبرائیل یہ ید اللہ ہاتھ ہے، دنیا کی کوئی تلوار اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، جاؤ ذوالفقار لے کر جاؤ۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا؟ شاہ مردہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ معلوم یہ چلا
کہ سوائے ذوالفقار کے کوئی تلوار ید اللہ ہی کیوں تھے. یہ جبیر صاحب جملہ بہت اچھا جبیر صاحب نے بہت بہترین اپنے مجلس میں جملہ کہا ہے کہ بھائی پہلوان یہاں کا ہوتا، پہلوان یہاں کا ہوتا، پہلوان یہاں کی ہوتی، پہلوان تو اللہ کے کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. لا فتح اللہ نے جو ہے فتح یابی دی اللہ کے ہاتھ میں. اور کیا کہنا کہ جب جو ہے علی کو رسول نے بلند کیا تھا اور ویسے ہی رسول نے علی کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا. نبی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا بلند کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہو یا علی؟ کہاں ایسا محسوس کر رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو عرش کے تارے عرش کے تارے بھی توڑ دیں. مولا توڑا کیوں نہیں؟ توڑ لیتے، توڑ لیتے. مولا کہیں نادان، ارے جب تارا خود دبایا جائے توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تارا توڑ لینا ہمارے بہادری نہیں ہے. تارے پکڑ پہ تارے کو در پہ بلا لینا یہ کمال بہادری ہے. تارا توڑ لینا کمال بہادری نہیں ہے. بہت جنگ اسلام کی ہے، انشاءاللہ وقت ملے گا کہ بیان کریں. یہ جو ہے یہ شجاعت، یہ سخاوت، یہ کرامات دشمن کے کلیجے میں اتنا پھوٹا نہیں تھا کہ علی کو میدان میں شہید کرتے. ابھی تو مسلح پہ شہید کیا، کیونکہ علی جب عبادت پر آ جاتے ہیں، جب مسلح پر آتے ہیں، ایک مرتبہ علی کے پیر میں تیر لگ گیا. تیر لگ گیا تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اس کو کیسے نکالا جائے. معصوم نے بتایا کہ جب جو ہے نبی نے کہا کہ علی سجدے کی حالت میں ہو تو اس تیر کو نکال لینا، کیونکہ اہل بیت جب عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں ان کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ ہم اور آپ ہیں جو عبادت میں زبان کا حساب لگا لیتے ہیں. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، مولانا آگے نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے مامون تھے. اب مامون جو ہے نماز جب ہو رہی تھی تو ایک نماز تمام ہو گئی تو ایک صاحب اٹھے کر مولانا صاحب جو ہے آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے، 4 رکعت نہیں پڑھائی ہے. کہا نہیں ہم نے 4 ہی پڑھائی، کہا نہیں 3 پڑھائی ہے. وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے اور چلو یہ سے پوچھ رہے بزرگ ہیں یہ صحیح فیصلہ کریں گے. اب ان کے پاس گئے، اب مولانا صاحب یہ تو صحیح کہہ رہا آپ نے 3 ہی رکعت نماز پڑھائی. کہا کیوں؟ آپ کیسے اتنے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں مولانا صاحب، ابھی ہم نے 3 ہی کا حساب لگایا ہے، ہمیں دکان کی بچی ہے. تو یہ نماز ہم آپ جیسوں کی ہوتی ہے. اہل بیت کی نماز ایسی ہے کہ اگر تیر بھی نکل جائے تو انہیں احساس کرنا ہی لگے. یہ ہے ان کی نماز، یہ اہل بیت کی نماز جو ہے تو جو ہے اہل بیت کی نماز ہے یہ. اور اگر میں آج ہاشم صاحب سے کہہ دوں کہ ہاشم صاحب آج مسجد میں قانون بدلنے والا ہے، تو بھائی مولانا صاحب کون سا قانون ہے؟ کا قانون یہ ہے کہ میں صبح کی نماز پیچھے پڑھاؤں گا اور آپ لوگ آگے کھڑے رہیں گے. آپ لوگ آگے کھڑے رہیں گے اور ہم پیچھے مصلی مار رہے گا. تو ہاشم صاحب نے میرے شہزاد بھائی اب کیسے احمد مولانا کو لے کے آئے ہیں، ان کو مسئلہ بھی معلوم کہ اگر امام پیچھے ہو جائے
تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام آگے رہتا ہے تو مجھے یہاں جملہ کہنے دیجئے کہ جب ایک مسجد کا امام اگر پیچھے ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے، اور اگر کائنات کے امام کو پیچھے کر دے ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ جب ایک مسجد کے ملا کو ہم پیچھے کر دیں تو نماز گئی۔ تو جو کائنات کا امام ہے اس کو اگر ہم پیچھے کر دیں گے تو ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ عزیزو، ان کو اتنی ہمت اور جرأت نہ تھی، علی کو میدان میں شہید کرتے، علی کو میدان جنگ میں شہید کرتے۔ ان کے بازوؤں میں ان کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا تھا کہ علی کو میدان میں قتل کرتے۔ ان کے تلوار میں، ان کے بازوؤں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جو علی کو دیکھ کے جن کے قدم لگ جاتے تھے وہ علی پہ بھلا کیا تلوار اٹھاتے۔ لیکن عزادارو، انہوں نے علی کو وہاں شہید کیا کہ جہاں پر علی مصلی عبادت۔ بس عزادارو، میں نے ختم کر دیا، چند مسائل، پورا قرآنی مسائل نہیں پڑھنا۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے کہ ضرورت علی مولا کے سر میں مولا کو گھر سے، مسجد سے گھر لایا گیا۔ جب گھر لایا گیا تو امام حسن نے کہا، بابا بہن زینب ملنا چاہتی ہوں۔ بیٹا کون ہے جو میری بیٹیوں کو مجھ سے آنے ملنے سے روک رہا ہے؟ بابا آپ کے چاہنے والے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، لیکن جو ہے بیٹیوں کو کہا کہ ان کو کہہ دو، مجھے کہہ دو کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری محبت سراپوں پر ہے، لیکن اب میری بیٹیاں ہم سے ملنا چاہتی ہیں، ہم اپنی بیٹیوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ عجیب رشتہ ہے، باپ بیٹی کی محبت ایک عجیب محبت ہے۔ وہ علی کے جس کی آنکھوں میں جو کہہ رہا تھا کہ زینب مت رو، کلثوم مت رو، ارے میرے بچوں مت رو، جیسے ہی بیٹیوں کو سامنے دیکھا آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جناب نے زینب ایک پٹی لے کر آئی جو سفید رنگ کی تھی، کہ سوچا کہ بابا کے زخم پر باندھ دیا جائے، وہ زخم بہت گہرا تھا۔ جیسے ہی پٹی کو سر پر زخم پر باندھا، کچھ دیر کے بعد پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ پٹی کہاں بندھی ہے، اتنا ہمارے امام کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ عزادارو، امام نے کہا کہ اے بیٹا حسن، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ جتنے گھر کے بچے ہیں سب ایک ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کریں گے، سارے گھر کے لوگ مل کے میرے سامنے روزہ افطار کریں۔ عزادارو، ماشاءاللہ 18 بچے مولا کائنات کے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ساری بیویاں، مولا کے سامنے دسترخوان لگایا گیا، ایک طویل دسترخوان لگا، اس پر سارے افطاریاں رکھی گئی، سارے گھر کے لوگ بیٹھے اور امام حسن سے کہا، بیٹا حسن مجھے بھی لا کے دے دو، مجھے بھی لا کے دے دو۔ امام کو جو ہے کہا، بابا بالکل لا کے دے رہے ہیں۔ ایک گلاس پانی دیا گیا، تھوڑا سا جو ہے دانا دیا گیا اور امام کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ امام نے کہا، بیٹا حسین، اے بیٹا حسین، کہ ہاں بابا میں تو آپ کے پاس بیٹھا ہوں بابا۔ کہ بیٹا ادھر قریب آؤ، ادھر قریب آؤ۔ روٹی کا نوالا بنایا امام نے، حسین بیٹا منہ کھولو۔ امام حسین کے منہ میں دیا تھوڑا سا پانی، کہ بیٹا لو پانی پی لو۔ کہ بیٹا تمہاری ماں کی وصیت تھی، اے میرے والیوں والے، میرے بچے کو پیاسا مت رکھنا۔ تمہاری ماں کی وصیت تھی، اے میرے والیوں والے، میرے بچے پر رات میں بہت پیاس لگتی ہے، اس کے سرانے پانی رکھنا۔ عزادارو، ادھر امام نصیحتیں تو رہے ہیں، بیٹا حسن قریب آؤ، زینب اب تمہارے حوالے، کلثوم تمہارے حوالے، رقیہ تمہارے حوالے، آج سب کو حوالے کر دیا، سپرد امامت بھی حوالے کر دیا۔ بیٹا بعد کے بعد تم امام رہو گے،
رونے کی آواز کانوں تک پہنچی. پوچھا بیٹا زینب کون رو رہا ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں, کون رو رہا ہے؟ کہا ام البنین رو رہی ہے. بلاؤ. بلائی گئی. ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرا بیٹا عباس بہت رو رہا ہے. کیا ہو گیا عباس کو؟ کہا عباس نے دیکھا آپ بابا نے آقا حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا لیکن میرا نہ دیا. اماں جا کر پوچھیے بابا سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کہ آپ نے سب کا ہاتھ دیا صرف بیٹے عباس کا ہاتھ نہ دیا. امام نے کہا بیٹا حسین قریب آؤ. حسین کو بلایا. ہاتھ بدل گیا. حسین کے ہاتھ کو پکڑا, عباس کے ہاتھ میں رکھ دیا. عباس حسین تمہارے حوالے, دیکھنا حسین پر کوئی آج نہ آئے. امام دنیا سے رخصت ہو گئے. غسل و کفن کا اہتمام ہوا, بچوں نے غسل دیا, کفن پہنایا. امام حسن نے کہا اے بہن زینب آ کے بابا کا آخری دیدار کر لو. بہن کلثوم بابا کا آخری دیدار کر لو. عزادارو رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا, جنازہ چلا, آگے سے خود بخود اٹھا تھا, پیچھے سے دونوں اماموں نے جنازہ اٹھا رکھا. عزادارو کچھ دور جنازہ پہنچا کہ جنازہ اپنے آپ جھکنے لگا. امام نے وہاں جنازہ رکھ دیا, وہاں پر مٹی کو صاف کیا, دیکھا ایک پتھر رکھا لگا ہوا ہے, پتھر کو ہٹایا, قبر بنائی وہاں پر موجود تھی. اس میں ایک تختی تھی, اس میں لکھا تھا کہ اس قبر کو آدم نے علی کے واسطے بنایا ہے. بس عزادارو کیونکہ آپ نہ جب جائیں اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے, آپ وہاں جائیں گے اور جب زیارت امین اللہ پڑھیں گے تو اس میں آدم کو بھی سلام کیا گیا ہے, اس میں نوح کو بھی سلام کیا گیا ہے, کیونکہ ایک ہی زری میں ایک طرف آدم سو رہے ہیں, ایک طرف نوح سو رہے ہیں. عزادارو بابا کو سپرد خاک کیا, بابا کو سپرد خاک کیا. عزادارو بس کچھ دور آگے بڑھے تھے, دیکھا کسی کے کہانے کی آواز آ رہی. ہم جیسا انسان ہوتا ہے گھبرا جاتا, لیکن امام تھے, معصوم تھے, جب خدا تھے اس آواز پر پہنچے. کیا دیکھا نابینا شخص ہے کہ جو بہت رو رہا ہے. پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی 3 روز ہو گئے ہیں جو مجھے کھانا پانی لا کے دیتا تھا, آج 3 روز ہو گئے وہ نہیں آیا. امام نے پوچھا اے بھائی کوئی نام تو ہوگا ان کا, کوئی نام ہے؟ کا نام تو کبھی نہیں بتایا, بس اتنا ضرور کہتے تھے اے غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے. مولا صاحب بھائی میں سمجھ گیا وہ کوئی اور نہیں تھے, میرے بابا علی ابن ابی طالب تھے. عزادارو بس یہ مسائل کا آخری جملہ عزادارو, ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا, اے میرے مولا اور آقا آپ خوش نصیب تو ہیں کہ آپ کو اماموں نے غسل دیا, کفن پہنایا, آگے سے ملائکوں نے جنازہ اٹھایا, پیچھے سے دونوں بچوں نے جنازہ اٹھایا. مولا بڑے خوش نصیب, لیکن آئے مولا آپ کا بیٹا کربلا میں بے گھر و بغار جنگیوں میں لاشا پڑا. ارے بیٹا دونوں لیکن مجبور, ہاتھوں میں ہتھیلی, پیروں میں بیڑی, گلے میں خار ڈال دو اپنے بابا کو. بے روزگار ہیں ان کی روزی اور برکت عنایت فرما. پروردگار ان کی حفاظت فرما, دیشیوں کی حفاظت فرما. شام رات جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چلنے والے معبود
سب کو دشمنان اسلام سے حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کو دشمنان اہل بیت کو اس کو نابود فرما امین اور ابراہیم اور سعود جیسے جو ہیں مجھے نبی خطوں کو بس کے جہنم فرما اللہ ایران کو در سے کامیابی نصیب کرے اسلام میں کھاتا ہوا نظر آئے اور نگارہ کرتے چاہتا معصوم امام کے ضرور بنانے فرما ان کے اصحاب و عوام میں فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ایک مرتبہ سورہ رحمت اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مومن ہونا ضروری ہے اور آپ کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں بہرہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی روحوں کو اصلاح فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء اکرام ایران عراق جتنے شہداء ہیں ہمارے عبد اللہ خامنہئی صاحب ان کے بھی روحوں کو اصلاح فرمائیں صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد